ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام قابل احترام سامعین کرام خواتین و حضرات اللہ تعالیٰ کی بے شمار لاتعداد انگنت مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے بہترین مخلوق انسان ہے انسان اللہ تعالیٰ کی جو کہہ دیں دی بیسٹ پروڈکٹ اللہ کی تخلیق اور قدرت کا شاہکار ہے انسان کے دو اجزاء ہیں
یہ دو اجزاء مل کر کے انسان بنتے ہیں۔ انسان کا ایک جز مرد ہے اور ایک جز عورت ہے، یہ دو اجزاء انسان کہلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے بنایا ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کی شخصیت کی تکمیل کرتے ہیں۔ اللہ نے دونوں میں ایک دوسرے کے لیے ضرورت اور احتیاج رکھی ہے۔ ایک مرد ایک عورت کے بغیر ناقص اور نامکمل ہے، اور ایک عورت ایک مرد کے بغیر ادھوری اور نامکمل ہے۔ یہ دونوں آپس میں مل کر کے شخصیت کی تکمیل کرتے ہیں، انسان کو مکمل اور کامل بناتے ہیں۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے ذریعے انسان کو مکمل کیا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں میں ایک دوسرے کے لیے جذبات اور کشش بھی رکھی۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے وہ عورت کی صورت میں ہے، مرد کی صورت میں ہے، وہ یکدم ہی آگے نہیں بڑھ جاتا، بلکہ آہستہ آہستہ تدریجاً وہ آگے بڑھتا ہے۔ جب پیدا ہوتا ہے وہ بچہ ہوتا ہے، اسے کوئی سمجھ نہیں ہوتی، اس کا بچپن ہے، بچپن کے بعد پھر لڑکپن ہے، لڑکپن کے بعد پھر جوانی ہے۔ جب انسان جوانی کی سیڑھی پہ قدم رکھتا ہے تب وہ ذمہ دار شمار ہوتا ہے۔ اب اس کا ایک ایک عمل، اس کی ایک ایک حرکت اللہ کے ہاں ریکارڈ کی جاتی ہے اور وہ قابل مواخذہ ہے۔ یہی جب انسان کی جوانی کا دور، بلوغت کا دور جو ہے، یہ انسان کے لیے اہم ہے۔ اللہ نے انسان میں وہ مرد ہے یا عورت ہے، ایک دوسرے کے لیے کشش رکھی ہے، جذبات رکھی ہیں، ایک دوسرے کے لیے اشتعال رکھا ہے۔ جوانی کی عمر میں یہ جذبات، یہ جوش، یہ اشتعال پوری قوت کے ساتھ انسان کے اندر طاقت پکڑ لیتا ہے۔ اگر اشتعال کو، اس جوش کو، اس کشش کو کنٹرول نہ کیا جائے تو انسانیت تباہی کی طرف نکل جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں انسان کی فطرت میں، انسان کی طبیعت میں وہ مرد ہے یا عورت، دوسری صرف کے لیے جو جذبہ، جو اشتعال اور کشش اور جوش رکھا ہے، اس کو ایک دائرے میں بند رکھنے کے لیے اللہ نے کچھ اصول، قاعدے اور ضابطے دیے۔ انسان کی دونوں اصناف، مرد ہے یا عورت، جب وہ اللہ کے قوانین کو، اللہ کے قواعد کو اپناتی ہے، اس پہ عمل کرتی ہے، تو یہ انسان اپنی ترقی کی معراج پر پہنچ جاتا ہے۔ یہ پھر وہ انسان بن جاتا ہے جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ اللہ پھر اس کو رحمان کا بندہ کہہ کے بلاتا ہے، اللہ پھر اس کو اپنا بندہ کہہ کے خطاب کرتا ہے، اللہ پھر اس کو عبداللہ اور عبد الرحمان کے لقب سے نوازتا ہے۔ عورت ہے تو وہ عام عورت نہیں رہ جاتی، بلکہ وہ اللہ کی بندی کے اعزاز کے ساتھ ملقب ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حوالے سے فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ۔ اللہ کی باندیاں اگر نماز با جماعت میں شرکت کے لیے مسجد میں آنا چاہیں، انہیں منع نہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تمنعوا النساء کا، عورتوں کو نہ روکو، بلکہ فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ، اللہ کی باندیاں، اللہ کی کنیزیں اگر تم سے مسجد میں آنے کے لیے اجازت مانگے، انہیں روکو نہیں، منع نہیں کرو۔ کیوں؟ جب عورت اپنے مقام اور شرف کو پہچانتی ہے، اللہ اس کے رسول کی فرما بردار بن جاتی ہے، پھر وہ عام عورت نہیں رہتی، پھر وہ عام خاتون نہیں ہے، بلکہ اس کا مقام، اس کا درجہ، اس کا شرف اونچا ہو گیا ہے۔ اب وہ امۃ اللہ بن چکی ہے، اللہ کی باندی، اللہ کی کنیز بن گئی۔ تو انسان کے دونوں اجزاء، مرد اور عورت،
جب اللہ کے قوانین کی پاسداری کرتے ہیں پھر وہ انسانیت کی معراج پہ پہنچ جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ قوانین، یہ قواعد ہم کو عطا کیے۔ اب دوسری طرف شیطان ہے جس کا ازل سے یہ گول اور ٹارگٹ ہے کہ انسان سے اس کا شرف چھین لے، انسان کو اس بلند مقام اور مرتبے سے محروم کر دے، انسان کو ذلیل و رسوا کر دے۔ اپنے اس مقصد کے حصول کے لیے شیطان کیا کرتا ہے؟ اللہ نے دونوں کے لیے جو قاعدے اور قوانین بنائے ہیں، اللہ نے دونوں کے لیے جو پابندیاں لگائی ہیں، اللہ نے دونوں کے لیے جو اصول مقرر کیے ہیں، وہ ان اصولوں کو ٹارگٹ کرتا ہے، وہ ان کے بارے میں انسان کا ذہن خراب کرتا ہے، ان اصولوں کے بارے میں انسان کے ذہن کے اندر یہ بات ڈالتا ہے یہ تیرے لیے مشکل کا باعث ہے، یہ تیری آزادی کے خلاف ہے، تیرے لیے ان کے اندر مشکلات ہیں، اللہ نے تجھ کو آزاد پیدا کیا ہے، لہذا یہ پابندیاں تیرے لیے مناسب نہیں ہیں۔ تو انسان ہے، تو کھاتا پیتا ہے، تیرا اپنا کاروبار ہے، تیرے پاس مال و دولت ہے، پھر تو کیوں ان پابندیوں کی پابندی کرے؟ یوں انسان کا ذہن خراب کر کے وہ اللہ کے اصول اور قاعدوں سے انسان کو نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب انسان شیطان کے چکر میں آتا ہے، شیطان کی باتوں میں آ کر کے اللہ کی لگائی ہوئی پابندیاں، اللہ کے دیے ہوئے اصول اور قوانین چھوڑ دیتا ہے، اس کے نتیجے کے اندر وہ اپنے انسانی شرف سے بھی محروم ہوتا ہے اور اللہ کی زمین کے اندر فساد اور بگاڑ پیدا کرنے میں نمایاں کردار ادا کرتا ہے۔ آج زمین کے اندر جتنا بگاڑ ہے اس کا بنیادی محرک شیطان ہے، اور شیطان کا بنیادی ہتھ کنڈا یہی ہے کہ انسان آزاد ہے، وہ جو چاہے کرے اور جو چاہے وہ کر سکتا ہے، وہ کسی پابندی کا قائل نہیں ہونا چاہیے، وہ ہر طرح سے آزاد ہونا چاہیے۔ یہ وسوسہ شیطان نے انسان کے ذہن کے اندر ڈال کر کے اس کو بگاڑ کی طرف وہ لے گیا ہے، جس کی وجہ سے انسانوں کے اندر بہت زیادہ بدعملی آ چکی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے دونوں اصناف کے حوالے سے جو قواعد، جو قوانین، جو اصول ہمیں دیے، بالخصوص جب انسان بلوغت کی سیڑھی پہ قدم رکھتا ہے، جب اس کے جذبات کے اندر طغیانی آتی ہے، جوش آتا ہے، جذبات کے اندر غبار آتا ہے، یہ موقع ہے جب شیطان انسان کو گمراہ کرنے کے لیے زور لگاتا ہے، اور وہ کہتا ہے جوانی مستانی ہوتی ہے، یہی تو وقت ہے تجھے اپنا ٹیلنٹ دکھانا ہے، تجھے اپنی اہلیت کو ثابت کرنا ہے، تجھے اپنی قابلیت کو منوانا ہے، لہذا باہر نکل، لوگوں کے سامنے آ، اور اپنے آپ کو فیمس بنانے کے لیے، اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے جو تو کر سکتا ہے کر۔ شیطان اس طرح کے وسواس انسان کے ذہن کے اندر دہراتا اور چلاتا ہے، بار بار اس کو موٹیویٹ کرتا ہے، بار بار اس کے ذہن کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب انسان کی تربیت نہیں ہے تو پھر انسان شیطان کی باتوں میں آ کر کے اللہ کے اصول اور قاعدوں سے بغاوت کر کے شیطان کا ساتھی بن جاتا ہے۔ جب صورتحال یہاں تک پہنچتی ہے پھر معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ جس طرح کا بگاڑ کا مشاہدہ آج ہم کر بھی رہے ہیں، یہ بگاڑ کیوں ہے؟ ہمارے معاشرے میں فحاشی، بے حیائی کا طوفان بدتمیزی اتنی تیزی کے ساتھ کیوں بڑھ رہا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے اسباب کیا ہے؟ اس کی وجوہات کیا ہے؟ حضرات یہ کوئی لمبا چوڑا فلسفہ نہیں ہے، یہ کوئی ایسی گتھی نہیں ہے جو سلجھائی نہیں جا سکتی۔
اس کے پیچھے کو بہت بڑی منطق نہیں ہے، سادہ سی بات ہے کہ جب انسان اللہ کے دیے ہوئے قوانین اور قواعد کو ملحوظ نہیں رکھے گا، شیطان کی باتوں میں آئے گا، شیطان کے فلسفے کو اپنائے گا، پھر زمین کے اندر بگاڑ پیدا ہوگا، فحاشی پھیلے گی، عریانی پھیلے گی، اور زمین کے اندر فساد اور بگاڑ بہت زیادہ ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو پابند کیا ہے مرد ہونے کی صورت میں، جب وہ بلوغت کی سیڑھی پہ قدم رکھتا ہے، جب اس کے جذبات کے اندر طغیانی جوش آتا ہے، اللہ اس کو اس قاعدے کا پابند کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ۔ اے نبی آپ ایمان والوں سے کہیں اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ایسا کرنا ان کے لیے پاکیزگی کا باعث ہے۔ کیونکہ نظر حالات کا مشاہدہ کرتی ہے، نظر آپ کے دل کا سفیر ہے، آپ کے دل کا قاصد ہے، یہ آپ کے دل کا کیمرہ ہے، یہ ساری چیزیں دیکھ کر کے اس کو اپنی آنکھ میں محفوظ کر کے، اپنے کیمرے میں محفوظ کر کے دل تک پہنچاتا ہے۔ دل سے پھر جذبات جنم لیتے ہیں، دل پھر اس کے ذریعے خراب ہوتا ہے، میلا ہوتا ہے، اور پھر اس کا اثر دیگر اعضاء پہ پڑتا ہے۔ اس لیے بعض اہل علم یہ بھی کہتے ہیں کہ نظر جو ہے شیطان کے تیروں میں سے پہلا تیر ہے۔ سب سے پہلے نظر خراب ہوتی ہے، پھر دل خراب ہوتا ہے، پھر اس کا اثر باقی اعضاء پہ پڑتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک نظر جو بے دھیانی میں، بے خیالی میں پڑ جائے اس کی اجازت دی ہے، جان بوجھ کے غیر محرم کو دیکھنے کی اجازت نہیں دی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّ لَكَ الْأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ پہلی نظر جو بے خیالی میں، بے دھیانی سے پڑی ہے وہ معاف ہے، اور دوسری نظر جو ارادہ تن قصد کے ساتھ تم نے لگائی ہے اس کی معافی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مومن مرد کے لیے پہلا اصول یہ دیا، اپنی نظر کی حفاظت کریں۔ نظر کی حفاظت ہوگی، نظر محفوظ ہوگی، شرمگاہ بھی محفوظ ہو جائے۔ اگر نظر محفوظ نہیں ہے، آپ کا اپنی نظر پہ کنٹرول نہیں ہے، نظر میں جو آتا ہے وہ دیکھتی چلی جاتی ہے، غیر محرم کو دیکھتی ہے، بے حیائی کی چیزوں کو دیکھتی ہے، فحش چیزوں کو دیکھتی ہے، یہ آپ کے دل کو خراب کرے گی، اور پھر دل پورے وجود کو خراب کرے گا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے کئی اعضاء بدکاری کرتے ہیں۔ بدکاری صرف شرمگاہ کی بدکاری نہیں ہے، فرمایا انسان کی آنکھ بدکاری کرتی ہے، انسان کے کان بدکاری کرتے ہیں، انسان کے ہاتھ بدکاری کرتے ہیں، انسان کے پاؤں بدکاری کرتے ہیں، یہ سب زنا کرتے ہیں، یہ زنا کے مقدمات ہیں۔ فرمایا شرمگاہ پھر آخر میں ان اعضاء کی تصدیق کر دیتی ہے یا تکذیب کر دیتی ہے۔ اگر بات بہت آگے نکل گئی ہے، ہر وقت غیر محرم کو دیکھتے رہتے ہیں، فحش چیزیں دیکھتے رہتے ہیں، بے حیائی میں دلچسپی رہتی ہے، آنکھیں اسی وقت اسی طرف متوجہ ہیں، اسی کے لیے ہاتھوں سے کوشش اور کاوش ہے، اور کان جو ہے بے حیائی کے بول سنتے رہتے ہیں، اور پاؤں پہ چل کے آپ ایسی مجلسوں اور محفلوں پہ جاتے ہیں، تو یہ سارے اعضاء آپ کے زنا کر رہے ہیں، بدکاری کر رہے ہیں۔ اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ بات انسان کے کنٹرول اور ضبط سے نکل جاتی ہے، اور شرمگاہ جو ہے پھر ان اعضاء کی کوششوں اور کاوشوں کی تصدیق کر دیتی ہے، انسان پریکٹیکلی عملی طور پہ بدکاری کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے پہلی پابندی یہ لگا دی قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، ایمان والے مردوں سے کہیں وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اور یہی حکم اللہ نے اگلی آیت میں ایمان والی عورتوں کو بھی دیا ہے،
وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، ایمان والی خواتین سے کہیں وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنی زیب و زینت کو ظاہر نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے زیبائش اور آرائش سے منع نہیں کیا۔ بعض خواتین جس طرح لبرل طبقہ جو ہے وہ اسلام کے خلاف پراپیگنڈا کرتا ہے، تو وہ کہتے ہیں اسلام نے تو عورت کو قید کر دیا ہے، اسلام نے عورت پہ تشدد کیا ہے، پابندیاں لگا دی ہیں، بڑی سختی کی ہے۔ اسلام نے کوئی سختی نہیں کی، یہ اسلام پہ خامخواہ کا اقرار۔ عورت میک اپ کرنا چاہتی ہے، عورت بناؤ سنگار کرنا چاہتی ہے، عورت اپنے آپ کو خوبصورت بنانا چاہتی، بنائے، شریعت اس پہ پابندی نہیں لگاتی۔ شریعت نے زبائش پہ پابندی نہیں لگائی، آرائش پہ پابندی نہیں لگائی، شریعت نے نمائش پہ پابندی لگائی۔ زبائش آرائش اور چیز ہے، نمائش اور چیز ہے۔ شریعت کہتی عورت زبائش کرے، آرائش کرے، نمائش نہ کرے۔ جب وہ نمائش پہ آئے گی تو فتنہ بڑھے گا۔ ہم نے زبائش و آرائش کا مفہوم نمائش سمجھا ہے۔ عورتیں بڑھ چڑھ کے میک اپ کر کے، بناؤ سنگار کر کے مردوں کے سامنے آتی ہیں، وہ مرد اللہ اکبر جنہیں دیکھنا ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ پھر ان کے دلوں کے اندر برے جذبات پیدا ہوتے ہیں، نتیجہ تن بات آگے بڑھتی ہے اور معاملہ فساد اور بگاڑ اور خرابی کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو جہاں نگاہ نیچی رکھنے کا حکم دیا ہے، شرمگاہ کی حفاظت کا حکم دیا ہے، وہاں یہ فرمایا کہ وہ زبائش و آرائش کرے لیکن نمائش نہ کرے۔ اس نے جو زبائش و آرائش کی ہے، ایسی زبائش و آرائش لے کر کے نمائش کے لیے ان لوگوں کے سامنے نہ جائے جن کے لیے دیکھنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے نا یہ سورۃ النور کی آیت نمبر 31 ہے، 31 نمبر آیت، گھر جائیں ترجمہ والا قرآن لے کھول کے پڑھیں۔ اللہ نے اس آیت میں 12 رشتے گنوائے، 12 رشتے جن کے سامنے عورت زبائش و آرائش کر کے جا سکتی ہے۔ ان کے لیے منع نہیں ہے کہ وہ ایسی بڑی سمری عورت کو دیکھ لے۔ یہ 12 رشتے ہیں جن سے پردہ نہیں ہے، اور کچھ کا تذکرہ حدیث کے اندر ہے۔ جس طرح خامد ہے، خامد کا ذکر اس آیت میں نہیں ہے۔ یہ رشتے جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ النور کی آیت نمبر 31 میں بیان کیے ہیں، یہ 12 رشتے ہیں۔ ان رشتوں کے سامنے عورت بن سنور کے جا سکتی ہے۔ ان کے علاوہ جو رشتے ہیں عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ زبائش و آرائش کر کے ان کے سامنے اپنے حسن کی نمائش کرے۔ جب نمائش ہوگی پھر فتنہ اور فساد جنم لے گا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ رشتے بیان کرنے کے بعد آگے کچھ پابندیاں ذکر کی ہیں۔ فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، جس عورت نے زبائش و آرائش کی ہے، اپنے پاؤں میں پازیب پہنے ہیں، وہ اپنا پاؤں زمین پر آرام سے آہستگی سے رکھے، اسے زور زور سے زمین پہ نہ مارے، تاکہ اس کے پازیب کی جھنکار غیر مردوں کو سنائی دے اور ان کے دلوں میں اس کے بارے میں میل آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اصول بیان کر کے بے حیائی اور فحاشی کے تمام راستے بند کر دی کہ عورت کی زبائش و آرائش اس کے محرم کے لیے ہے، غیر محرم کے لیے کچھ نہیں ہے۔ غیر محرم اس کے پاؤں کی جھنکار بھی نہیں سن سکتا۔ اب اندازہ کریں جب ایک معمولی سی چیز غیر محرم کے لیے منع ہے، وہ اس کے پازیب کی جھنکار، اس کی آواز، عورت پہ پابندی ہے وہ اپنا پاؤں اس طرح زمین پہ نہ رکھے کہ اس کے پازیب کی آواز غیر مرد کو سنائی دے، تو اس کی زبان کی آواز وہ مرد کے لیے کیسے جائز ہوگی؟ اس کے چہرے کے حسن کو دیکھنا غیر مرد کے لیے کیسے جائز ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ اصول اور قاعدہ بیان کر کے عورت کو تحفظ دے دیا کہ جب تو اپنی زیب و زینت کی، زبائش و آرائش کی حفاظت کرے گی، غیر مردوں سے بچائے گی، کوئی مرد تیری طرف ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ اور اسی سے بھی کچھ ذیلی چیزیں اور بھی نکل آتی ہیں جن کی وضاحت
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر کی ہے۔ اللہ نے کچھ کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر بھی کیا ہے۔ یہاں پازیر کی جنکار کی بات ہوئی ہے۔ سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ نے ہماری ماؤں کے بارے میں کہا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، زمانہ جاہلیت کی عورتوں کی طرح بناؤ سنگار نہ کرو، اس طرح اپنے آپ کو بنا سنوار کے حسین اور خوبصورت بنا کر کے جس طرح زمانے جاہلیت کی عورتیں کیا کرتی تھیں، تمہارے لیے ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ گویا یہ بہت تکلف والا میک اپ بناؤ سنگار یہ زمانے جاہلیت کی یاد ہے، یہ شریف اور مسلمان عورتوں کا شیوا نہیں ہے، یہ ان عورتوں کا شیوا ہے جو زمانہ جاہلیت سے تعلق رکھتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا طرز عمل اختیار کرنے سے منع کر دیا، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، زمانہ قدیم کی عورتوں کی طرح کا بناؤ سنگار نہ کرو۔ اور اس سے اگلی آیت میں امہات المومنین کے حوالے سے یہ بات کہی ہے کہ جب تم نے کسی سے بات کرنی ہے، کسی سے کوئی معاملہ کرنا ہے، تو تمہاری آواز کے اندر لچک نہیں ہونی چاہیے، تمہاری آواز کے اندر لوچ نہیں ہونا چاہیے، تمہاری آواز سخت اور کرخت ہونی چاہیے، تاکہ جس بندے کے دل کے اندر کوئی روگ ہے، کوئی بیماری ہے، آواز کے ذریعے اس کی بیماری میں اضافہ نہ ہو جائے۔ یہ بہت زیادہ فساد اور بگاڑ آواز کے ذریعے پیدا ہوتا ہے، اور ہمارے معاشرے کے اندر تو یہ چیز بڑی کھل کے سامنے آ گئی۔ موبائل فون کے ذریعے جو رابطے بڑھتے ہیں، بڑھتے بڑھتے پھر ملاقاتوں تک، اور ملاقاتوں سے آگے پھر بدکاریوں تک چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ آغاز کہاں سے ہوا؟ آواز سے۔ بعض کا تو رانگ نمبر لگ گیا ہے، آگے خاتون نے اٹھایا ہے، آواز بڑی پیاری تھی، کمال ہے یار، اب وہ دوبارہ ٹرائی کرے گا۔ اب اگر وہ عورت سمجھدار ہے، شیطانی ہتھ کنڈوں سے واقف ہے، وہ اس کو جھٹک دے گی، جھڑکے گی، یا اپنے کسی محرم کو بتائے گی یہ بدتمیز خبیث آدمی مجھے تنگ کرتا ہے، نتیجہ تن اس کا تعاقب اور پیچھا ہوگا، اسے جان چھوٹ جائے گی۔ لیکن بعد بیچاری بولی والی بیٹیاں، بچیاں ہوتی ہیں، وہ اسے فرینک ہو جاتی، تھوڑی سی بات ہوتی، پھر آگے بات بڑھتی ہے، بڑھتے 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 وہ اس کو اپنے شیشے میں اتار لیتا ہے، اور اس کو مجبور کرتا ہے کہ گھر سے باہر نکلے، ملاقات ہوتی ہے، ملاقات سے آگے معاملہ پھر بگاڑ کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو یہ آواز بھی، عورت کی آواز بھی فتنہ ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری آواز لوچدار نہیں ہونی چاہیے، جب تم غیر محرم سے بات کرو تو سخت لہجے میں بات کرو، یعنی اس کے اندر بدتمیزی نہیں ہونی چاہیے، لیکن تمہاری آواز کے اندر نرمی اور لوچ نہیں ہونا چاہیے، تاکہ جس بندے کے دل کے اندر کوئی بیماری ہے، روگ ہے، شیطان اس کو بہکا سکتا ہے، وہ ایسی آواز سن کر کے بہک نہ جائے۔ اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو، گھر کی خواتین کو تربیت دے، جب کسی غیر کا فون آئے تو اس سے اسلامی طریقے سے بات کریں، خام خواہ فریب ہو کر کے ہنس ہنس کے باتیں کرنا اور بڑے عجیب انداز سے باتیں کرنا، یہ چیزیں ماحول کو خراب کرتی ہیں، یہ چیزیں شیطان کو موقع دیتی ہیں آگے بات کو بگاڑنے کا۔ اب دیکھیں امہات المومنین رضی اللہ عنہن وہ خواتین ہیں جو ہماری ماں کا درجہ رکھتی ہیں، صحابہ کرام ان کے لیے بیٹوں کے مقام پہ تھے، وہ ان کے لیے ماں کے مقام پہ تھی، لیکن اللہ نے اس کے باوجود کہا فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ۔ اے نبی کی بیویوں، تمہاری آواز کے اندر لچک اور لوچ نہیں ہونا چاہیے، تاکہ جس بندے کے دل کے اندر بیماری ہے اس کی بیماری میں اضافہ نہ ہو جائے۔ امہات المومنین کو مخاطب کر کے یہ سبق دے کے، یہ اصول دے کر کے اصل میں ہماری تربیت کی گئی۔ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹیاں ہیں،
ان کی تربیت کی گئی ہے کہ غیر سے بات کرتے ہوئے تمہارا انداز کیا ہونا چاہیے. تو فحاشی اور بے حیائی کو لگام دینے کے لیے شریعت نے دوسرا قاعدہ یہ دیا کہ عورت غیر محرم سے بات کرے تو اس کی آواز کے اندر لچک اور لوچ نہیں ہونا چاہیے، لہجے میں کچھ کرختگی اور سختی ہونی چاہیے، تاکہ اگلا بندہ خام خام مائل ہو کر کے اس میں دلچسپی لینا نہ شروع کر دے اور رابطہ مزید آگے نہ بڑھ جائے، بلکہ یہ بات یہیں تک رہ جائے، ختم ہو جائے. تیسرے نمبر پہ شریعت نے یہ بات کہی، عورت نے اگر گھر سے باہر جانا ہے، اس کی ضرورت ہے، وہ جائے، لیکن شریعت نے اس کے لیے کچھ پابندیاں لگا دی. نمبر 1 یہ باحجاب ہو، اپنے جسم کو اچھی طرح بڑی چادر سے لپیٹ کے جائے. مخصوص برقع ضروری نہیں ہے، لیکن اس کا چہرہ، اس کا جسم، اس کے جسم کے نشیب و فراز، اس کے کپڑے وغیرہ اگر شوخ قسم کے ہیں نظر نہیں آنے چاہیے. اس کی بڑی چادر ایسی ہو جو اس کے جسم کو کور کرنے والی ہو. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایمان والی عورتوں سے کہہ دیجئے، اپنی بیویوں سے کہیے، اپنی بیٹیوں سے کہیے، ایمان والی عورتوں سے کہیے، یدنین علیہن من جلابیبہن، جب وہ باہر نکلیں تو بڑی چادر، بڑا کپڑا اپنے جسم کے اوپر لپیٹ کے نکلا کریں. ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین. اللہ نے اس کا فائدہ بڑا خوبصورت بتایا، فرمایا یہ حجاب، یہ پردہ، بڑی چادر سے اپنے جسم کو چھپا لینا، یہ شرافت کی علامت ہے، باحیا ہونے کی علامت ہے. یہ آپ کا حجاب اور پردہ بتاتا ہے آپ شریف زادی ہیں، آپ کا تعلق شریف لوگوں سے ہے، غلط لوگوں سے نہیں ہے. باہر نکلیں گے، حجاب ہے، پردہ ہے، لوگ پہچان لیں گے اچھے خاندان کی ہے، شریف گھرانے کی ہے، باعزت بیٹی ہے. اپنی نظریں جھکا لیں گے، آپ کو اپنی شرارتوں کا نشانہ نہیں بنائیں گے. ہمارا معاشرہ بہت زیادہ بے رغبتی کا شکار ہے، اس کے باوجود بھی الحمدللہ آج بھی پردے اور حجاب والی خواتین کی عزت اور رسپیکٹ ہے. اوباش اور لفنگے قسم کے نوجوان جو چوکوں اور چراہوں میں کھڑے ہوتے ہیں، وہ ایسی خواتین کو اپنی غلیظ نظروں کا نشانہ نہیں بناتے، وہ بھی نظریں جھکا لیتے. یہ شریف زادیاں ہیں، شریف بیٹیاں ہیں، شریف بہنیں ہیں، وہ بھی ان کا احترام کرتے. اللہ کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی، اللہ کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں ہو سکتا. تو اللہ فرماتے ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، قریب ہے ان لوگوں کی، ان عورتوں کی معرفت ہوگی، یہ پہچان لی جائیں گی، اور پھر اوباش اور لفنگے قسم کے نوجوان ان کو اذیت نہیں دیں گے، ان پہ آوازیں نہیں کسیں گے، ان پہ تان و تشنیع نہیں کریں گے، ان کو برا بھلا نہیں کہیں گے، ان کو چھیڑنے کی کوشش نہیں کریں گے. اللہ اکبر. تو یہ تیسرا اصول اور قاعدہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان عورتوں کو دیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے، اور خود امہات المومنین سے بھی یہ کہا تھا کہ جب تم نے کسی غیر محرم سے بات کرنی ہے، کوئی چیز ان کو دینی ہے، ان سے لینی ہے، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. صحابہ سے ان کو حکم تھا کہ آپ نے حجاب کے پیچھے ان سے لین دین کا معاملہ کرنا ہے. ماؤں کا حکم ہے جو ہمارے لیے محرم ہے، کسی غیر بندے کا ان سے نکاح نہیں ہو سکتا. اللہ نے ان کو ہمارے لیے ماں کا درجہ دیا ہے، اس کے باوجود حکم ہے کہ وہ حجاب کریں گی. صحابہ کرام کو حکم تھا کوئی بات پوچھنی ہے، ان سے مکالمہ کرنا ہے، من وراء حجاب، حجاب سے دوسری طرف ہو کے کرنا ہوگا. تو جب ان اعلیٰ خواتین کے لیے حجاب کی پابندی ہے، میری اور آپ کی بیٹیوں اور بہنوں کے لیے کیوں نہیں؟ آج فضول قسم کا اعتراض نہیں، پردہ تو دل کا ہوتا ہے، دل میں شرم و حیا آنی چاہیے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، صحابہ کرام کے دلوں میں شرم و حیا نہیں تھی.
کیا میرا اور آپ کا ایمان صحابہ سے زیادہ ہے؟ بالکل نہیں. ہم سب کی نیکیاں مل کے ایک صحابی کی نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ اگر میرا ایک صحابی ایک مد آدھا کلو کے قریب بنتا ہے، اتنے جو اگر صدقہ کر دے نا، اور تم میں سے کوئی بندہ احد پہاڑ جتنا سونا صدقہ کر دے تو میرے صحابی کے آدھا کلو جو کو نہیں پہنچ سکتا. یہ صحابہ کا مقام. وہ اتنے پاکیزہ جن کے ایمان کو اللہ نے پرکھ کر کے ان کے کامل ایمان ہونے کی گواہی دی. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. یہ وہ لوگ ہیں اللہ نے تقوی کے لیے ان کے دلوں کا امتحان لے لیا. اللہ نے ان کے دلوں کو دیکھا ہے اور ان کے دلوں میں نبی کے لیے محبت ہے، اللہ کا ڈر اور خوف ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے پوری لوگوں کے جو دل ہیں، دنیا والوں کے دل ہیں، ان پہ نظر ڈالی ہے. انبیاء کے بعد اللہ کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دلوں سے بڑھ کے زیادہ پاکیزہ اور صاف دل نظر نہیں آئے. اتنے پاکیزہ، اتنے طاہر اور اتنے متقی لوگوں کے بارے میں بھی اللہ کہتے ہیں اے نبی کی بیویوں تم نے ان سے پردہ کرنا ہے. اور ہمارے جیسے نکارہ اور بے عمل لوگ، اللہ اکبر، ان کو یہ فلسفہ سمجھایا جاتا ہے جی نہیں جی پردہ تو دل کا ہونا چاہیے. پردہ حیا دل میں ہوتی ہے، آنکھوں میں کیا رکھا ہے. اور جو لوگ اس طرح کے فلسفے اور عذر اور بہانے تراشتے ہیں پھر وہ آئے روز کسی نہ کسی فتنے کے اندر مبتلا ہوتے ہیں. تو اللہ کے لیے اللہ کے حکام کا مذاق نہ اڑائیے. اللہ کے احکامات کی، اللہ کی باتوں کی فضول قسم کی تعویل نہ کیجیے بلکہ اس کو اپنانے کی کوشش کیجیے. چوتھی پابندی اللہ تعالیٰ نے یہ لگائی ہے، فرمایا جو عورت اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان رکھتی ہے یا اللہ اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھتی ہے، اگر اس نے سفر کرنا ہے وہ محرم کے بغیر سفر نہ کرے. ایک رات کا، ایک دن کا، یا ایک دن اور ایک رات کا. بعض روایات میں 2 کا ذکر بھی ہے، بعد میں 3 کا بھی. یعنی کوئی عورت، اس میں عمر کی کوئی قید نہیں، چھوٹی ہے، بڑی ہے، جوان ہے، بوڑھی ہے، پاکستانی ہے، ہندوستانی ہے، امریکہ کی ہے، افریقہ کی ہے، کوئی بھی عورت مسلمان ہے، اسے اجازت نہیں ہے کہ وہ محرم کے بغیر سفر کرے. اور وہ سفر بے شک لاہور سے گجرانوالہ کا ہو، گجرانوالہ سے پشاور کا ہو، یا لاہور سے حج یا عمرے کا سفر سعودی عرب کے لیے ہو. کسی بھی غرض سے کوئی بھی سفر ہے، عورت کو اجازت نہیں ہے وہ محرم کے بغیر سفر کرے. اللہ تعالیٰ نے ویسے بھی ایمان والوں پہ حج استطاعت کے ساتھ فرض کیا ہے. ان استطاع الیہ سبیلا. استطاعت کیا ہے؟ اس کے پاس جسمانی صحت اور طاقت ہے اور زیادہ راہ ہے، پیسے وغیرہ ہیں اس کے پاس، اس پہ حج فرض ہے. عورت کے لیے مزید تیسری شرط یہ ہے اس کا محرم ہونا چاہیے. اگر محرم نہیں ہے اس پہ حج فرض نہیں ہے، وہ قافلے کے ساتھ نہیں جا سکتی، اس کو محرم کا بندوبست کرنا ہوگا. اب اندازہ کیجیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں کوئی نرمی نہیں کی. صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے لوگوں کو تیار کر رہے ہیں، اور آقا علیہ السلام کے دور میں افرادی قوت کا بڑا مسئلہ تھا، مجاہدین کی قلت ہوا کرتی تھی. آقا علیہ السلام نے جتنی جنگیں لڑی ہیں تمام جنگوں میں افراد کے لحاظ سے کافر زیادہ تھے، مسلمان کم تھے. صرف ایک جنگ ہے جنگ حنین، جس میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی، کافر کم تھے. باقی تمام جنگوں میں کافر زیادہ ہیں، مسلمان کم ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو افراد کی شدید ضرورت ہوتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو طاقت اور قوت بھی دی تھی. شروع میں ایک مسلمان، ایک صحابی 20 کافروں کا مقابلہ کرتا تھا. اللہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی، ایک مسلمان 20 کے لیے کافی ہے. إِن يَكُن مِّنكُمْ 20 صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ.
اگر تم میں 20 لوگ ہیں وہ 200 پہ غالب آ جائیں گے. ایک 20 کے اوپر حاوی ہے. پھر جب ایمان میں کچھ کمزوری آئی تو اللہ نے کہا نہیں الآن خفف اللہ عنکم، اب کچھ کمزوری آ گئی، اب 1:10 کا تناسب ہے. ایک مسلمان، ایک مجاہد، ایک صحابی 10 کافروں کے مقابلے کا. گویا ایک صحابی کو، ایک مجاہد کو جنگ سے سکپ کر دینا، جنگ سے اس کو رخصت دے دینا ایسے ہے جیسے 10 بندوں کو چھٹی دے دی. آپ اندازہ کریں کہ کتنی ضرورت ہے. اب صحابی آ کر کے کیا کہتے ہیں، اللہ کے رسول میں جہاد کے لیے جانا چاہ رہا ہوں، لیکن ادھر ایک قافلہ جو ہے وہ مدینہ سے حج کے لیے مکہ جا رہا ہے، میری بیوی ان کے ساتھ شامل ہے، میری بیوی حج کے لیے جا رہی ہے، جبکہ میرا اندراج مجاہدین کی فہرست میں ہو چکا ہے. آپ کیا فرماتے ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذهب، صحیح بخاری کے الفاظ، اذهب بھائی جا، فحج مع امراتک، ہمیں تیرے جہاد کی ضرورت نہیں ہے، ہم تیرے بغیر بھی گزارا کر لیں گے، تو اپنی بیوی کا محرم بن کے اس کو حج کروا. بندوں کی ضرورت ہے، مجاہدین کی ضرورت ہے. ایک مجاہد 10 کا مقابلہ کرنے والا ہے. اس کے باوجود میرے اور آپ کے نبی نے عورت کے اکیلے سفر کو پسند نہیں کیا. فرمایا جا اپنی بیوی کا محرم بن کے اس کے ساتھ حج کر. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرما کر کے ہمیں سبق کیا دیا ہے، میدان جہاد میں، میدان جنگ میں جو قوم ہار جائے، امید ہے دوبارہ فتح یاب ہو جائے گی. جنگ میں ہوتا ایسی ہے نا، کبھی آپ جیت گئے، کبھی وہ جیت گئے، کبھی انہیں فتح ملی، کبھی آپ کو شکست، کبھی آپ کو فتح، کبھی انہیں شکست. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحرب سجال، یہ جنگ تو کنویں میں ڈالنے والا پانی کا ڈول ہے، کبھی آپ کے ہاتھ میں، کبھی کسی اور کے ہاتھ میں، جس نے پانی نکالنا اس کے ہاتھ میں، کبھی آپ کو فتح، کبھی ان کو فتح. گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سبق یہ دیا کہ میدان جنگ میں اگر شکست ہو جائے اس کا مداوع ہو سکتا ہے، لیکن جو قوم شرم و حیا کے میدان میں ہار جائے وہ کبھی سر نہیں اٹھا سکتی. جو قوم شرم و حیا سے عاری ہو جائے، اس کے پاس وسائل ہوں، ٹینک ہوں، اس کے پاس راکٹ لانچر ہوں، اس کے پاس جدید ٹیکنالوجی ہو، اس کے پاس فائٹر طیارے ہوں، وہ کبھی سر بلند نہیں ہو سکتی، کبھی سر نہیں اٹھا سکتی. ہمارے پاس کیا کچھ نہیں ہے، دنیا کی جدید ترین ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہے، لیکن اس کے باوجود جو ترقی، جو عروج ہمیں ملنا چاہیے ہے، کیوں نہیں ہے؟ ہمارے معاشرے کے اندر بے حیائی، فحاشی، عریانی بری طرح پھیلی ہوئی ہے، اور کفار ابھی تک مسلسل کوششوں میں ہیں کہ مسلم معاشرے کو اپنے معاشروں کی طرح آلودہ کر دیا جائے. بے حیائی، فحاشی، عریانی ایسے ان کے معاشروں کے اندر بھی ہو جیسے ان کے معاشروں کے اندر ہے. کیونکہ جس قوم میں بے حیائی، عریانی، فحاشی پھیل جاتی ہے، ان کے ہتھیار ناکام ہوتے ہیں. پھر وہ ٹینک بناتے جائیں، وہ بم بناتے جائیں، وہ طیارے خریدتے جائیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ طیارے، یہ فائٹ، یہ بم، یہ میزائل، یہ ایمان کی غیرت سے چلتے ہیں، ایمان کی قوت سے چلتے ہیں، یہ حیا کی انرجی سے چلتے ہیں. اور جو قومیں حیا کھو دیتی ہیں، شرم کھو دیتی ہیں، وہ ایمان بھی کھو دیتی ہیں. جب ایمان نہیں رہتا پھر ٹینک نہیں چلتے. اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحیاء والایمان قرنا جميعا، حیا اور ایمان اللہ نے اکٹھے پیدا کیے، ان کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے، یہ ہمیشہ اکٹھے رہتے ہیں، جدا نہیں ہو سکتے، ایک دوسرے کی جدائی برداشت نہیں کر سکتے. فرمایا اگر ایک جائے گا دوسرا بھی ساتھ ہی جائے. حیا گئی تو ایمان بھی گیا، ایمان گیا تو حیا بھی گئی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایمان ہو حیا نہ ہو، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ بندہ با حیا ہے تو وہ ایمان سے عاری ہو جائے. یہ دونوں اکٹھے رہیں، حیا اور ایمان کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ. اور اگر بندہ حیا سے چلا گیا ہے پھر وہ اپنے آپ کو بے شک جو مرضی کہے، میرے سے بڑا مومن کوئی نہیں، میرے سے بڑا مسلمان کوئی نہیں،
میں محب رسول عاشق رسول ہوں، لیکن شریعت کی روشنی میں وہ بندہ بے ایمان ہے۔ اندازہ کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے اکیلے سفر پہ کمپرومائز نہیں کیا، اپنے مجاہد ساتھی کو جس کی اشد ضرورت ہے کہا جا کے اپنی بیوی کا مہر بن اور حج کر۔ یہ معاشرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا، غیرت کا یہ سبق پڑھایا ہمیں۔ میری اور آپ کی بیٹیاں اسلامی بہنیں آج اس اصول اور قاعدے کو بلا چکی، اکیلی سفر کر رہی ہیں، میک اپ کیا ہے، بنی سمری ہیں، لباس دن بدن مختصر اور شارٹ، مردوں کو کہہ رہے پیٹتے رہیں۔ بھائی اگر مرد کی شلوار چادر پینٹ ٹخنوں سے نیچے چلی جائے اللہ 4 سزائیں دیتا ہے، اللہ نظر رحمت سے قیامت کے دن نہیں دیکھے گا، اللہ گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، اللہ اس کو دردناک عذاب دے گا، اللہ اس سے کلام نہیں کرے گا۔ 4 سزاؤں کا اعلان ہے، لیکن مرد 1000 ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ عورتوں کے لیے حکم ہے بھائی تیرے جسم کا کوئی حصہ نظر نہیں آنا چاہیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المرأۃ عورہ، عورت چھپانے کی چیز ہے، عورت ڈھانپنے کی چیز ہے، اس کو پردے میں رہنا چاہیے، کیونکہ جب یہ بے پردہ ہو کے باہر جاتی ہے استشرفہ الشیطان، شیطان اس کو جھانکتا ہے، اس کو اپنا جال بناتا ہے، اس کے ذریعے فتنہ اور فساد جنم لیتا ہے، بالخصوص جب یہ زبائش و آرائش کر کے خوشبو لگا کے جاتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب کوئی عورت خوشبو سے معطر ہو کے باہر نکلتی ہے، مردوں کو اس کی خوشبو آتی ہے اور اس عورت کا ذہن بھی یہ ہے کہ میری خوشبو مردوں تک جائے، ابھی اس نے بدکاری نہیں کی یا بدکاری کا ارادہ نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں واضح لفظوں میں فَهِيَ زَانِيَةٌ، شریعت کی روح میں، شریعت کی روشنی میں یہ عورت بدکارہ ہے۔ کیوں بدکارہ ہے؟ یہ بدکاری کا پیش خیمہ بن رہی ہے، بدکاری کی اسباب کو ہموار کر رہی ہے، اسی سے بات پڑتی ہے۔ آج خوشبو آئی ہے، مرد آپ کی طرف مائل ہو گیا، پھر وہ آپ سے رابطے کی کوشش کرے گا، آپ کے پیچھے آئے گا، کوشش کرے گا، بھاگ دوڑ کے اندر ایک وقت آئے گا، کامیاب ہو جائے گا، رابطہ ہوگا اور نتیجہ عملی طور پہ بدکاری کی صورت سامنے آ جائے، چونکہ یہ چیزیں بدکاری کا مقدمہ ہیں، اس کا پیش خیمہ ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نتیجہ بیان کیا، جو عورت خوشبو سے معطر ہو کر کے مردوں کی مجلس کے پاس سے گزرتی ہے، مردوں کو اس کی خوشبو آتی ہے، فَهِيَ زَانِيَةٌ، یہ عورت زانیہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بڑے ہیں، بوڑھے ہیں، مدینے کی گلی سے گزر رہی ہیں، ایک نوجوان لڑکی خوشبو سے معطر ہے، جب ان کے پاس سے گزری، ظاہر ہے وہ بڑے ہیں، اس کے لیے باپ کا درجہ رکھتے ہیں، انہوں نے اس بیٹی کو روک لیا، کہا پیاری بیٹی کدھر جا رہی ہے؟ کہا جمعے کے لیے مسجد میں جا رہی۔ کہا یہ جو تو نے خوشبو لگا رکھی ہے، یہ بنا و سنگار کی ہے، یہ تو بڑا غلط کام کیا تم نے، تمہیں پتہ اس کی کتنی سخت وعید ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت کو زانیہ کہا ہے جب تک وہ غسل کر کے اپنی خوشبو مکمل طور پہ جسم سے اتار نہ دے، اللہ کے غضب کا نشانہ رہتی ہے۔ اور فرمایا ایسی عورت جس نے جسم پہ خوشبو لگائی ہے، اس کی خوشبو عیاں ہوتی ہے، غیر مردوں تک جاتی ہے، جب تک واپس جا کے اس طرح غسل جنابت کیا جاتا ہے، یعنی اچھی طرح غسل کر کے جب تک اس کو اتار نہیں دیتی، اللہ کی ناراضی کی مستحق رہتی ہے۔ کہا بیٹا مسجد میں نہیں جا، اپنے گھر واپس جا، غسل کر کے آ، اس خوشبو کو اتار کے مردوں کے لیے فتنہ نہ بن۔ تو اس عورت کو روک دیا، اس نوجوان بیٹی کو گھر واپس بھیج دیا کہ مسجد میں نہیں جانا، تو نے واپس گھر جا اور غسل کر کے اس خوشبو کو اتار کے پھر دوبارہ مسجد میں آ۔ تو یہ شریعت ہم سے تقاضا کرتی کہ عورت اگر باہر جائے شریعت نہیں روکتی، لیکن باپردہ ہو کے جائے، اور سفر پہ جانا ہے، دور جانا ہے، اس کے ساتھ اس کا محافظ، اس کا گارڈ، بھائی کی صورت میں، باپ کی صورت میں، چچا کی صورت میں، بھتیجے اور بانجے کی صورت میں، محرم کی صورت میں، خامد کی صورت میں اس کے ساتھ ہونا چاہیے، تاکہ کوئی اوباش قسم کا، غلط قسم کا آدمی اس کی عزت کی طرف ہاتھ نہ بڑھا سکے۔
جب تک شریعت کے ان اصولوں کو فالو کیا گیا، اپنایا گیا، ہماری بہن بیٹیاں محفوظ نہیں۔ جب مغرب کا پراپوگنڈا چلا، ہمیں ڈرامے ایسے دکھائے گئے، کمپین ایسی چلائی گئی، لٹریچر ایسا دیا گیا، نصاب ایسا بنایا گیا، ہمارے معاشرے میں بے رحمی کو ہموار کیا گیا، ہم بے پرواہ ہو گئے۔ بیٹیاں جا رہی ہیں، دوسرے شہر جا رہی ہیں، ہاسٹل میں رہ رہی ہیں، کوئی پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، کیسے جا رہی، کہاں آ رہی ہے، کہاں رہ رہی ہے، کس کے ساتھ تعلق ہے، کس کے ساتھ نہیں ہے، ہم بے فکر ہو کے سو گئے۔ نتیجتاً شیطان کو داؤ لگانے کا موقع ملا، بے حیائی اور فحاشی نے طوفان سر پہ اٹھا لیا۔ ابھی چند روز پہلے کی خبر آپ نے پڑھی ہوگی، میں نے جب سے پڑھی ہے اللہ جانتا، انتہائی تکلیف ہے، ابھی بھی تکلیف ہوتی ہے۔ گجرانوالہ کی بیٹی لاہور میں پڑھنے کے لیے آئی ہے، پتہ نہیں چند سالوں سے تعلیم حاصل کر رہی، والدین کو پتہ نہیں ہے، وہ بیچارہ محنت مزدوری کر کے لاکھوں روپے بیٹی پہ خرچ کر رہا ہے۔ اب بیٹی کا کسی اپنے دوست کے ساتھ معاشقہ ہو گیا، جب شیطان کو رستہ دیں گے پھر وہ آپ کو ایسے نہیں چھوڑے گا، پھر وہ آپ کو انتہا میں لے کے جائے گا۔ اس معاشرے کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ دونوں دوست بنے، بات آگے نکلی، بدکاریاں شروع ہو گئی، نتیجتاً عورت حمل والی کیفیت میں چلے گی، پریگننٹ ہو گئی۔ ماں کو پتہ نہیں، باپ کو پتہ نہیں ہے میری بیٹی کس حالت میں ہے، وہ پیسہ تو بھیج رہا ہے، جیسے عورت بیٹی ڈیمانڈ کرتی ہے اس کی ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے پیسے بھیج رہا ہے، اس کو یہ توفیق نہیں ہے اپنی بیٹی کا آگے احوال بھی دیکھے، وہ پڑھ بھی رہی ہے یا کچھ اور ہی چاند چڑھا رہی ہے، اس کا طرز عمل، طرز زندگی، پڑھائی کیا ہے، کچھ نہیں پتا۔ اب جب بیٹی اس کنڈیشن میں ہے، اب پتہ ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرے گا رسوائی کا سامان ہوگا۔ اب اس لڑکے نے اس کو پٹی پڑھائی ہے، اپنے والد کو کیا 1 لاکھ روپے بھیجے، تیرا ابارشن کرواتے ہیں، اسقاط حمل کرواتے ہیں، DNC ہوگی تاکہ اس گناہ پہ پردہ پڑ جائے، لوگوں کو پتہ نہ چلے۔ اب بیٹی باپ کو فون کر کے کہتی ہے بابا جی میں نے ڈگری لینی ہے، اور ڈگری کے لیے یونیورسٹی 1 لاکھ روپے کی ڈیمانڈ کر رہی ہے۔ محنت کش باپ نے لاکھ روپے بھیج دیا، لاکھ روپے بھیج دیا، توفیق نہیں آ کے دیکھ لے، تو تحقیق کروا لے۔ اب اس کا وہ دوست صفاق قسم کا، درندہ قسم کا، وہ اس کو لے کے چلا گیا لاہور سے باہر اسقاط حمل کے لیے، کسی یعنی کہ نا ہسپتال کا ارینج کیا گیا، وہاں پہ گئے، نان پروفیشنل کوئی وہاں عملہ تھا، جب یہ عمل ہوا ان سے ہینڈل نہیں ہوا، لڑکی کا خون زیادہ بہہ گیا، نتیجہ تن وہ موت کی وادی میں چلی گئی۔ جب لڑکے کو نظر آیا کہ اب تو یہ مرنے کے قریب ہے، اس کو اسی حالت میں اٹھایا اور لاہور میں ایک سرکاری ہاسپٹل کے سامنے پھینک کے بھاگ گیا۔ اب ہر اعتراض کرنے والا یہ کہتا ہے، میں بھی کہتا ہوں بڑا درندہ تھا، بڑا سفاک تھا، لیکن آپ اس مرد کو درندہ اور سفاک کہہ کر کے آپ اس لڑکی کے والدین کو کیسے کلین چٹ دے سکتے ہیں؟ جہاں وہ درندہ مجرم ہے، وہ سفاک مجرم ہے، ہمارا معاشرہ بھی مجرم ہے، اس لڑکی کے والدین بھی مجرم ہیں۔ جب آپ شریعت کے احکام کے ساتھ کھلواڑ کریں گے، اس کی پرواہ نہیں کریں گے، اس کی پابندی نہیں کریں گے، اس کے نتیجے نکلیں گے۔ مغرب میں ہمارے معاشرے کے اندر جو بے رحمی کا سامان فراہم کیا ہے، آج اس کا نتیجہ ہے۔ آپ کبھی انٹرنیشنل سروے دیکھیں، یہ جدید رپورٹ یہ ہے کہ آپ کے پاکستان میں 1 سال میں 9 لاکھ ابارشن ہوتے ہیں، اسقاط حمل کے 9 لاکھ کیس ہینڈل کیے جاتے ہیں۔ ان میں سارے وہی نہیں ہیں جو اس طرح کی لڑکیوں کی ہیں، کچھ وہ بھی ہیں جو شادی شدہ لوگ ہیں جن کی شرعی طریقے سے شادی ہوئی ہے، لیکن شیطان نے پٹی پڑھا دی ہے کہ 3 بچے ہو گئے تو کھائیں گے کہاں سے؟ بس یہ ہم 2 بچے سنبھال سکتے ہیں، تیسرا بچہ اگر اللہ نے اس کی امید لگا دی ہے، ٹھیک میں اس کا متحمل نہیں ہوں، خامد بیوی کو فورس کر رہا ہے چل ابارشن کروا دے۔ اور کچھ وہ ہیں جن کے کچھ اور ہی خواب ہیں، ابھی ذہن نہیں تھا کہ اللہ کسی اولاد سے نواز دے، لیکن خلاف توقع اولاد کی امید لگ گئی، ابھی تو ہمیں بچہ نہیں چاہیے، چل ابارشن سینٹر۔ یہ کئی طرح کی وجوہات ہیں، تو 9 لاکھ ابارشن آپ کے پاکستان میں 1 سال کے اندر اس کے کیس ہینڈل کیے جاتے ہیں۔
جب اللہ کے احکام کو اس طرح آپ چیلنج کریں گے، اللہ کے احکام کو ایسے روندیں گے، اس طرح اس کی خلاف ورزی کریں گے، تو اللہ کی رحمتیں آئیں گی. اور پھر ہر 10 میں سے 2 خواتین ایسی ہیں جو ہسپتال بھی پہنچ نہیں پاتی اور رستے میں مر جاتی ہیں. یہ ظلم، یہ دندہ بے حیائی اور فحاشی کا، یہ ابارشن والا کیس کہاں سے آیا؟ یہ رستہ کس نے دکھایا ہے؟ یہ آپ کی فلموں نے، آپ کے ڈراموں نے، آپ کی ڈاکومنٹریوں نے، آپ کے ٹی وی چینلز نے، انٹرنیٹ نے، یوٹیوب نے، سوشل میڈیا نے، الیکٹرانک میڈیا نے یہ سوغاتیں آپ کو فراہم کی ہیں. ہر ڈرامے کا آپ مرضی خیال دیکھ لیجئے، ہر فلم کا مرضی خیال دیکھ لیجئے. طلاق، نکاح، معاشقہ، دوستی، غیر شرعی طریقے سے آپس کے اندر ملنا، میل جول، ہر ڈرامے اور فلم کا مرضی خیال ہی ہے. جب عورتوں کو، لڑکیوں کو فلموں، ڈراموں، سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے بغاوت کا درس دیا جائے گا، اپنی تہذیب، کلچر اور ثقافت جو غیروں کی ہے ان کو دکھائی جائے گی، اس کے بارے میں موٹیویشن دی جائے گی اور ان کو غیر قانونی تحفظ کے رستے دکھائے جائیں گے، پھر جو فساد ہوگا وہ آپ کے سامنے. پھر ایک سال میں 9 لاکھ ابارشن ہوتے تھے. حضرات یہ معمولی بات نہیں ہے، بڑی خوفناک بات ہے. کسی نہ کسی حد تک ہم، میں اور آپ اس طرح کے کہہ لیجیے کسی حوالے سے مجرم بن جاتے ہیں. ہم نے کبھی اپنے گھر کا جائزہ لیا؟ میری بیٹی کا لباس کیسا ہے؟ میری بیٹی کپڑے کیسے پہنتی ہے؟ میری بیٹی کا گھر میں آنا جانا کیسا ہے؟ وہ یونیورسٹی میں جاتی کیسے جاتی، کس کے ساتھ جاتی ہے، اس کی تعلیم کیسی ہے؟ میں کبھی اس کے کالج، اس کے اسکول گیا؟ میں نے اس کے تعلیمی کیریئر کا پتہ کرنے کی کوشش کی؟ میں نے اس کے لیے وقت نکال کر کے اس کے تحفظ کا کوئی سامان کیا؟ جب نہیں کیا ہے پھر نتیجہ ایسا ہی نکلے گا. اللہ اکبر. اقبال نے کہا نا، غیرت نام تھا جس کا، گئی تیمور کے گھر سے. ہم نے مغربی تہذیب کی چکا چوند میں آ کر کے پردے کو پابندی سمجھ لی. یہ تو عورتوں پہ بوجھ ہے، عورت کے لیے قید خانہ ہے. بیٹیاں ہیں جا وہ کالج اور یونیورسٹی رہی ہیں، پڑھنے کے لیے جا رہی ہیں، لیکن اس کا حلیہ ایسے بتاتا ہے جیسے کسی تقریب میں جا رہی. ایک دور وہ ہوتا تھا، آپ 25-30 سال پیچھے چلے جائیں. مجھے یاد ہے کہ میری ایک عزیزہ تھی، ہم چھوٹے تھے، وہ سرخی لگا کے اسکول پڑھنے گئی ہے. اس کو استادی نے ڈانٹا ہے، تو پڑھنے آئی ہو کہ شادی کی تقریب میں آئی؟ اور آج لڑکیاں یونیورسٹی اور کالج میں جا کر ان کا حلیہ تو دیکھی ہو. لگتا ہی نہیں ہے یہ کالج، یہ پڑھائی کا ماحول ہے، یونیورسٹی کا ماحول ہے. مخلوط تعلیم نے آپ کا بیڑا غرق کر دیا. لڑکے لڑکے اکٹھے پڑھ رہے ہیں، پڑھائی کم ہوتی ہے، معاشقہ زیادہ ہوتا ہے. حتیٰ کہ آپ دیکھ رہے ہیں استادوں کے ساتھ سکینڈل منظر یہاں پہ آتے ہیں. اور یہ بات میں اپنے پاس سے نہیں کہتا، مجھے کئی اندر کے لوگوں نے بتایا. عام طور پہ کئی سالوں سے جب امتحانات ہوتے ہیں، پوزیشن خواتین لڑکیوں کی آتی ہے. ہر امتحان کے آخر میں لڑکیاں لڑکوں کو معاف کر جاتی ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے، لڑکیاں پڑھنے والی بھی ہیں، ذہین فتین بھی ہیں، لیکن اس کے پیچھے ایک دوسرا کام بھی ہے. جب ٹیچروں کے ساتھ، استادوں کے ساتھ ان کے لو فیئر چلتے ہیں، پھر اس میں پھر لڑکیوں کو پھر اوپر بھی لایا جاتا ہے. اس طرح کا دھندا بھی آپ کے تعلیمی اداروں میں چلتا ہے. تو آپ کیسے بے خبر ہو گئے؟ اللہ کے لیے اگر آپ نے اپنی نسل کو بچانا ہے، اس فحاشی اور یانی کے آگے بند باندھنا ہے، آپ کی 4 آنکھیں ہونی چاہیے. یہ آپ کے اور میرے گھر میں موبائل کی صورت میں، ٹی وی چینلز کی صورت میں، سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کی صورت میں، یہ شیطان جو گھس آیا ہے، جو مغرب کا کلچر، مغرب کی تہذیب ہمارے گھروں میں پروان چڑھا رہا ہے، جو میری اور آپ کی بہنوں اور بیٹیوں کو بے پردہ کرنے کا درس دے رہا ہے. اگر آج آپ آنکھیں نہیں کھولیں گے، پھر معاملہ آپ کے کنٹرول اور ہاتھ میں نہیں رہے گا، پھر پانی سر سے گزر جائے گا. ابھی وقت ہے، کنٹرول کیجئے. اپنی اولاد پہ، اپنی بیٹیوں پہ نظر رکھیے، انہیں اسلامی تہذیب سے آشنا کیجئے. غیر مسلموں کی تہذیب کے آگے ڈٹ کے کھڑے ہو جائیے. وہ مختلف ہیلوں اور بہانوں سے جو آپ کو فنڈنگ کر رہے ہیں، پیسے دے رہے ہیں، ایسے نہیں دے رہے. وہ اپنا کلچر، اپنی ثقافت بھی آپ کو دے رہے ہیں. شاید آپ نے بھی وہ چھوٹا سا کلپ ہے، یہ جماعت اسلامی کے امیر جناب سراج الحق صاحب کا.
وہ کہتے ہیں نا کہ جب وہ پچھلے دور میں KPK کے فنانس منسٹر تھے تو انہوں نے حیا کے حوالے سے تحریک چلائی، یہ جو عورتوں کے سائن بورڈ مختلف یعنی کہ نہ کہہ لی جگہوں پہ لگے ہوتے ہیں سب اتروا دیے. کیا کھلواڑ کیا گیا ہمارے ساتھ، ہر جگہ میں عورت کی شہوت انگیز تصویر چشمہ کر دی گئی. ایک ایسی پروڈکٹ، ایسی چیز جس کا عورت سے دور کا تعلق نہیں، اس پہ بھی عورت کی شہوت انگیز اشتعال انگیز تصویر اس کے اوپر چشمہ کر دی گئی. دہی اور دودھ کی پروڈکٹ ہے وہ بھی عورت کے اشتہار کے بغیر آپ کو میسر نہیں. کہاں کہاں ہی عورت کو یعنی کہ نا لا کے رکھ دیا گیا، عورت کی تذلیل کا کیسے کیسے سامان کر دیا گیا. یہ کیا ہے؟ یہ سارا مغربی ایجنڈا ہے. تو جناب سراج الحق صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے ہم سے وعدہ کیا کہ ہم آپ کو ڈیولپمنٹ کی مد میں پتہ نہیں کتنے بلین ڈالرز دیں گے. تو کہتے ہیں جب وعدہ پورا، جب وعدے کی مدت بھی گزر گئی، میں نے اپنے دوست کو جس کے ذریعے وہ وعدہ ہوا تھا اسے پوچھا وہ پیسے کیوں نہیں آ رہے؟ تو کہتے ہیں وہ مجھ کو مسکرا کے کہتا ہے کہ آپ اتنے بھولے کیوں بنتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ یعنی کہ نا اپنے شہر سے عورتوں کے سائن بورڈ اتار دیں گے، اپنے نصاب تعلیم سے عورتوں کے والد اس طرح کے مضامین وہ نکال دیں گے، عورتوں کو جو اس طرح کی کھلی چھوٹ اور آزادی والی چیزیں ان پہ پابندی لگا دیں، آپ کو ایڈ ملے گی؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا اس کا ایڈ کے ساتھ اس تعامل کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کہتے ہیں آپ کو یہ پتہ بہت تعلق ہے. کہتے ہیں تب مجھے سمجھ آئی ہے اگر آپ نے مغرب سے ایڈ لینی ہے، پیسے لینے ہیں، تعامل لینا ہے، پھر کلچر بھی ان کا لینا پڑے گا، پھر ان کی ثقافت بھی لینا پڑے گی، ان کا ایجنڈا بھی لینا پڑے گا، ان کی ہر ماننی پڑے گی، نصاب تعلیم تبدیل کرنا پڑے گا، قرآن کی آیتیں نکالنی پڑے گی، اپنے اسلامی ہیروز کا تذکرہ نکال کر کے آپ کو ان کے اوباش اور مستنڈوں کا تذکرہ اپنے نصاب تعلیم میں شامل کرنا ہوگا. نکلی نہیں آپ کے نصاب تعلیم سے سیرت کی باتیں؟ آپ کے وہ ہیروز جو آپ بچپن سے پڑھتے آئے، حتیٰ کہ اقبال تک کو بعض کتابوں سے نکال دیا گیا. کہاں گئے وہ اقبال کے خواب، اقبال کا شہید؟ وہ یعنی کہ نا مغرب کے جو پرلے درجے کے بدماش اور لچے جنہیں تھوڑا بہت کو کام بھی کیا ہے، محض لو سٹوری کے طور پہ وہ آپ کے بچوں کو پڑھانے کے لیے ان کی نصاب کی کتابوں کے اندر ڈال دیا. جب بچے نصاب ایسا پڑھیں گے، تعلیم ان کو ایسی ملے گی، اور سننے اور دیکھنے کے لیے الیکٹرانک اور سوشل میڈیا پہ ایسے پروگرام دیے جائیں گے، حیا کہاں رہے گی؟ پردہ کہاں سے آئے گا؟ اسلامی اور شرعی لباس کیسے آئے گا؟ نہیں آئے گا. آپ سمجھ رہے ہیں بیٹی یونیورسٹی جا رہی ہے، کالج میں پڑھ رہی ہے، اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہی ہے، ڈگری لے کر کے کل وہ ڈاکٹر بن جائے گی، انجینئر بن جائے گی، بڑی پوسٹ پہ چلی جائے گی. اللہ اکبر. کسی کا خواب پورا ہوتا ہے مگر اکثر ایسے خواب ادھورے رہ جاتے ہیں. بیٹی کسی اور طرف نکل جاتی ہے، پھر باپ روتا ہے یہ کیا ہو گیا؟ تو محترم بھائیو سنجیدگی سے سوچیے، یہ معاملات ایسے ہیں جس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مصالحت، کوئی نرمی، کوئی کمپرومائز نہیں، سختی دکھائی ہے. اللہ، میرے نبی کی غیرت کا عالم کیا ہے؟ حارث بن حارث رضی اللہ عنہ، یہ کہتے ہیں اس دور کی بات ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی آغاز کا دور تھا. میں مکہ شریف آیا، کہتے میں نے ایک بڑے خوبصورت آدمی کو دیکھا، وہ مکہ کی گلیوں میں لوگوں کو اللہ کی توحید کی دعوت دے رہا ہے. لوگ اس کو تنگ کر رہے ہیں، تان و تشریح کر رہے ہیں، بری باتیں کر رہے ہیں، اس کے خلاف مارنے والے مار بھی رہے ہیں، وہ سب کی سنتا جا رہا ہے، تکلیفیں اذیتیں برداشت کر رہا ہے، لیکن اللہ کے پیغام سے رک نہیں رہا، اللہ کی توحید کا ڈنکا بجا رہا ہے. کہتے ہیں کرتے کرتے تقریباً نصف النہار، دوپہر کا وقت ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو خوبصورت آدمی ہیں، کہتے ہیں وہ تھک ایک جگہ بیٹھ گئے، لوگ بھی ان کا پیچھا چھوڑ کے چلے گئے. وہ آدمی غم سے نڈھال ہے، مصیبتوں اور اذیتوں نے ان کو ستا رکھا ہے، اور آپ کو پتہ ہے مکہ کے اندر گرمی بھی بڑی شدید ہے. تو کہتے ہیں کہ اچانک میں نے دیکھا ایک نوجوان لڑکی، اس نے ہاتھ میں رومال پکڑا ہے، پانی کا کٹورا پکڑا ہے، وہ اس آدمی کے پاس لے کر کے آ گئی. کہتے اس آدمی نے اس رومال سے اپنے بدن کو، اپنے چہرے کو صاف کیا، اور پھر کٹورے کو منہ لگا کے جب پانی پیا، نظر اوپر اٹھائی تو اپنی اس لڑکی پر نظر پڑی. اس لڑکی کے گریبان سے اس کا دوپٹہ نیچے ہو گیا. اللہ اکبر. حالانکہ لوگ ابھی پاس دیکھنے والے نہیں ہیں اس وقت.
پردے کے احکام بھی نہیں ہیں. اللہ اکبر. لوگ بھی دیکھنے والے نہیں ہیں, پردے کے احکام بھی نہیں ہیں, بیٹی بھی پوری طرح جوان نہیں ہے ابھی. اللہ اکبر. لیکن اس آدمی سے اس کی غیرت نے گوارا نہیں کیا, اور پھر وہ گھر میں بھی نہیں ہے, تکلیف میں ہے. جب عام طور پہ اس طرح کی چیزیں پیش نظر نہیں رہتی, بندہ کہتا دوسری ٹینشنیں نہیں جاتی, پہلے مصیبت کا مارا ہوا ہوں, ٹھیک ہے ان چیزوں کو بھی دیکھ لیں. اللہ اکبر. کہتا اپنی بیٹی کو, یا بنیا خمیری نہرک, پیاری بیٹی اپنے گریبان پہ کپڑا ڈال. جب بیٹیاں جوان ہو جاتی ہیں, جوانی بھی دہلیز میں داخل ہو جاتی ہیں, پھر ان کے گریبان نظر نہیں آنے چاہیے. کہتے ہیں حارث بن ابی حارث کہتے ہیں میں نے لوگوں سے پوچھا یہ خوبصورت چہرے والے کون ہیں؟ کہتے ہیں لوگوں نے بتایا یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے پیر و مرشد ہیں. تو کہا یہ نوجوان لڑکی کون ہے؟ کہا یہ ان کی بڑی بیٹی زینب ہے. یہ میرے پیاری نبی کی بڑی بیٹی سیدہ زینب ہے. یہ مکہ کا ابتدائی دور ہے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نبوت کا اعلان اعلانیہ کر رہے ہیں. پردے کے احکام نہیں ہے, لیکن میرے اور تیرے نبی کی غیرت کا عالم کیا ہے. اس قدر غیرت مند ہے میرے اور آپ کے پیغمبر اور نبی, جن کے نام کا ہم دم بھرتے ہیں, جن کے نام کے ہم انگوٹھے چوستے ہیں, جن کے نام پہ ہم عاشق رسول کا ٹیگ لگواتے ہیں. یہ ان کی غیرت ہے. اگر تو سچا محب رسول ہے, سچا عاشق رسول ہے, تجھے دل سے اپنے پیغمبر سے محبت ہے, ذرا اپنے گھر کا پردہ دیکھ, اپنی بیوی کا, اپنی بیٹی کا, اپنی بہن کا لباس دیکھ. کیا تیری غیرت بھی ویسی ہے؟ کیا تجھے غیرت آتی ہے کہ تیری بیوی, تیری بہن, تیری ماں, تیری بیٹی بغیر پردے کے شارٹ لباس میں, اس کے پاؤں کے ٹخنے نظر آئیں, اس کا چہرہ ننگا ہے, اس کا لباس باریک ہے, جس سے جسم کے خد و خال, نشیب و فراز عیاں ہوتے ہیں, وہ باہر جاتی ہے, تو دیکھتا ہے تیرے کانوں پہ جو بھی نہیں ریگتی. پھر اپنی غیرت کو نبی کی غیرت کے ساتھ اس کا کمپیریزن کر, تقابل کر, پھر اپنے ایمان کو دیکھ, تیرا ایمان کتنا ہے. حضرات شاید میری باتیں آپ کو سخت لگیں, لیکن معاشرہ یعنی کہ جہاں پہنچ چکا ہے, وقت جو چال ہمارے ساتھ چل گیا ہے, اس لیے ضرورت ہے ہم آنکھیں کھولیں, ہوش کے ناخن لیں, ہم اپنی نسل کو بچا لیں, ہم اسلامی تعلیمات کی طرف عود کر آئیں, لوٹ آئیں. وگرنہ زمانہ قیامت کی چال چل گیا ہے. ابھی ہم نے اپنے آپ کو نہ سنبھالا, ابھی ہم نے آنکھیں نہ کھولی, پھر ہمارا حشر بڑا برا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیے ہیں, اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے رسول نے جو تعلیمات دی ہیں, وہ ہمارے تحفظ کے لیے ہیں. ہماری بیٹیوں, ہماری بہنوں, ہماری ماؤں, ان کے تحفظ کے لیے ہے. جس طرح میں نے یہ آپ کو واقعہ سنایا وہ لاہور کی طالبہ کا جو درندگی کا شکار ہوئی ہے, اگر اس کے والدین اسلامی تعلیمات کا لحاظ کرتے, اپنی بیٹی پہ چیک اینڈ بیلنس رکھتے, اس کے تحفظ کا اہتمام کرتے, اس کی خبر گیری کرتے, شاید یہ سانحہ نہ ہوتا. لیکن جب ہم بے پرواہ ہو گئے, ہم نے آنکھیں بند کر لی, ہم نے ان کو درندوں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا, پھر ہم درندوں کا شکوہ کیوں کرتے ہیں؟ جب ایک آپ پرات میں گوشت ڈال کے شیر اور بیڑیے کے آگے رکھ دیں گے, پھر آپ کیا شکوہ کریں گے وہ کھاتا کیوں ہے؟ جب اس کے سامنے گوشت پڑا ہے, وہ منہ مارے گا, وہ کھائے گا. اس لیے اللہ کے لیے اپنی بچیوں کی, اپنی بیٹیوں کی, اپنی بہنوں کی, اپنی ماؤں کی حفاظت کیجیے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے مرد کی یہ ذمہ داری لگائی ہے. اگر کسی کی بہن, بیٹی, ماں, بیوی بے پردہ ہے, اس کے لباس سے عریانیت کا اظہار ہوتا ہے, جہاں وہ عورت مجرم ہے, اس کا باپ, اس کا بھائی بھی مجرم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیوس کہا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا 3 بندے ہیں, لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ, اللہ قیامت کے دن ان کی طرف نہیں دیکھے گا. وہ 3 بد نصیب کون ہیں؟ العاق لوالدیہ, والدین کا نافرمان, والمرأة المترجلہ, وہ عورت جو مردوں کی مشابہت کرتی ہے, اور نمبر 3 الدیوس, وہ بدبخت مرد جس کو اپنے اہل خانہ کے بارے میں, اپنی ماں, بہن, بیٹی اور بیوی کے بارے میں غیرت نہیں ہے. اس کی ماں, بہن, بیٹی, بیوی باہر جاتی ہے, غیر اس کو تاکتے ہیں, اس کے حسن کی تعریفیں کرتے ہیں, اس کی طرف نظریں گاڑے رکھتے ہیں, اس کو پرواہ نہیں ہے. یہ دیوس ہے جو جنت میں بھی نہیں جائے گا, اللہ نظر رحمت سے اس کو دیکھیں گے بھی نہیں.
کبھی غور کیا، کبھی میں نے اور آپ نے محاسبہ کیا کہ کہیں میرا شمار ایسے بدنصیبوں میں تو نہیں ہے؟ آج اپنی اولاد کی فکر کر، اس کو اسلامی تہذیب سے آشنا کر، اسلامی تہذیب پہ چلانے کے لیے ان کو موٹیویشن دے، ترغیب دے، پابندی کروا، غیرت مند مرد بن کے دکھا، پھر تیرا ایمان مکمل ہوگا۔ یہ تیری ذمہ داری ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی تشریح میں فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر بندہ جواب دہ ہے، اس سے اس کے ماتحت افراد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ تجھ سے پوچھے گا تیری بیٹی پردہ کرتی تھی کہ نہیں، تیری بہن پردہ کرتی تھی کہ نہیں، تیری بیوی پردہ کرتی تھی کہ نہیں، تیرے سامنے تیری بیوی کا، تیری بیٹی کا، تیری بہن کا، تیرے ماتحت لڑکیوں کا لباس جو ہے وہ بے حیائی والا تھا، عریانیت والا تھا، بریک اور ایسا لباس تھا جو شریعت کے خلاف تھا، تو نے اس پہ اعتراض کیا، اس کو صحیح کرنے کی کوشش کی، تو نے اپنی بیٹی پہ کوئی قدغن لگایا، اس کو اسلامی تہذیب کا سبق پڑھایا، اس کو برے کام سے روکا، یا تو نے سمجھا کوئی بات نہیں، بچے ہیں، جدید دور ہے، روشن خیال ہے، ہمیں روشن خیال بننا چاہیے، زمانہ کہاں چلا گیا، یہ تو دقیانوسی باتیں۔ جب اسلام کی تعلیمات کو دقیانوسی کہا جائے، فرسودہ کہا جائے، پرانے دور کی تہذیب کہا جائے، پھر وہاں اس طرح کا معاشرہ جنم لیتا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ پھر بیٹیوں کی عزتیں محفوظ نہیں رہتی، بہنوں کی عزتیں محفوظ نہیں رہتی، پھر درندوں کو ہلا شیری ملتی ہے، پھر وہ اس طاق میں ہوتے ہیں کہ کون سا شکار ہمارے ہاتھ لگتا ہے اور کون سا ہم نے لگانا ہے۔ اس لیے اللہ کے لیے اسلامی تعلیمات کو فالو کیجیے۔ اسلام کے اصول اور قوانین میرے اور آپ کے گھر کے تحفظ کے لیے ہیں۔ جب ہم ان کو اپنائیں گے، ان پہ پہرا دیں گے، ان کی پابندی کی کوشش کریں گے، ہمارے گھر محفوظ ہو جائیں گے۔ اس لیے اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی ماؤں کو یہ سبق پڑھائیں۔ یہ اسلام بھی اس کا تقاضا کرتا ہے، ہماری مشرقی تہذیب بھی اس کا تقاضا کرتی ہے۔ یہ بے پردگی والا ماحول، یہ شارٹ لباس، یہ عریان لباس، یہ ہماری تہذیب نہیں ہے، مسلمانوں کی تہذیب نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو سخت وعید بیان کی اس کی، فرمایا کچھ عورتیں وہ ہیں جہنم کی 2 قسمیں جو میں نے دیکھی نہیں ہیں۔ میرے اور آپ کے نبی معراج پہ گئے نا، اللہ نے جہنم کا نظارہ بھی کروایا، آپ نے کئی بدنصیب دیکھے جو مختلف گناہوں کی پاداش میں جہنم کا ایندھن ہے، آپ نے امت کو بتائے، فرمایا 2 بدنصیب وہ ہیں جو جہنمی ہیں، میں نے دیکھے نہیں ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں، فرمایا ایک وہ لوگ جن کے پاس سلطہ ہے، اختیار ہے، اور وہ اپنے اختیار کا ناجائز استعمال کرتے ہیں، لوگوں کو اپنا منوانے کے لیے ڈنڈے برساتے ہیں، ان پہ لاٹھی چارج کرتے ہیں، ظلم و ستم کرتے ہیں، یہ جہنمی ہیں، لوگوں پہ بیڑا ظلم کرنے والے، تشدد کرنے والے۔ اور فرمایا دوسری وہ عورتیں ہیں مائلات ممیلات، جو میک اپ کر کے، بناؤ سنگار کر کے، بیوٹی پارلر سے بن سنور کر کے باہر آتی ہیں، مردوں کی طرف مائل ہوتی ہیں، مردوں کو اپنے حسن سے اپنی طرف مائل کرتی ہیں۔ انہوں نے ان کا ہیئر سٹائل اس قسم کا ہے جیسے یعنی کہ نا وہ بختی اونٹ کی گردن ہوتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، لا یجدن ریحا، ان کو جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے گی، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کے فاصلے سے آ رہی ہوگی۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ ہے اسلامی تہذیب، اسلامی ثقافت، اسلامی کلچر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دی ہے۔ اس لیے ان کی پابندی کروائیے، عورتوں کو یہ احکامات بتائیے، ان کی اہمیت ان کے سامنے اجاگر کیجیے، اور انہیں کہیے آپ معمولی عورتیں نہیں ہیں، آپ ویسے تو محمد اشفاق کی بیٹی ہیں، محمد رزاق کی بیٹی ہیں، آپ محمد طارق کی بیٹی ہیں، عبد الواحد کی بیٹی ہیں، لیکن حقیقت میں آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں۔ ہمارے نبی ہمارے روحانی باپ ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا میں تمہارے لیے باپ کے مرتبے پہ ہوں، اعلمکم، میں تمہیں تعلیمات دیتا ہوں۔ ہم کہتے ہیں نا استاد کا مقام باپ والا ہوتا ہے، ہمارے نبی ہمارے مربی اور استاد بھی ہیں، ہم سب آپ کے روحانی بیٹے ہیں، جتنی خواتین ہیں اس امت کی وہ میرے نبی کی روحانی بیٹیاں ہیں۔
اپنی بے پردگی کی وجہ سے، فحاشی اور ریانی والا کلچر اپنانے کی وجہ سے کل اپنے روحانی باپ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ کبھی خواتین نے، عورتوں نے یہ سوچا میرا مقام کیا ہے؟ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی بیٹی ہوں. یہ معمولی اعزاز ہے؟ جو میرے نبی کی بیٹی ہے، آپ نے اپنی بیٹی کا گریبان سے کپڑا نیچے ہونا گوارا نہیں کیا. تو نبی کی روحانی بیٹی ہو کر کے سر سے دوپٹہ اتار کر کے گریبان کھلا چھوڑ کر کے شارٹ لباس پہن کر کے، شارٹ نیکر پہن کر کے یا مختصر شلوار پہن کر کے اپنا آدھا پنڈلی کو ننگا کر کے غیر مردوں کے سامنے کیسے جاتی ہے؟ تو میرے نبی میں دنیا میں اپنی سگی بیٹی کا یہ لباس برداشت نہیں کیا، تیرا لباس کیسے برداشت کرے؟ تو کس منہ سے اپنے نبی کے سامنے جائے؟ کیسے ان کو اپنی امت کی ایک فرد کہلاتی ہے؟ تو محترم بھائیو، چونکہ معاملہ بہت زیادہ بگاڑ کا شکار ہو چکا ہے، معاشرے کے اندر بڑی طغیانی آ چکی ہے، اور یہ فحاشی اریانی کا سیلاب دن بہ دن ہمیں اپنی لپیٹ میں لے کے جا رہا ہے. اس لیے یہ گزارشات میں نے درد دل سے کی، اللہ کے لیے آ جائیے، اور آپ خود بھی چونکہ مرد حضرات ہیں اپنے مرد ہونے کا ثبوت دیجیے. آپ کی ذمہ داری ہے آپ اپنے گھر کے اندر ان تعلیمات کا نفاذ کروائیں، اپنی ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو پردے کی تعلیم دیں. یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اور آپ سے اللہ کی بارگاہ میں سوال ہے. جب غیرت ہوتی ہے پھر بندہ گوارا نہیں کرتا. اور اکبر الہ آبادی کہتا ہے نا کہ اللہ اکبر، اس دور کے شاعر بھی کیا باکمال تھے، وہ اسلامی کلچر اور ثقافت کو اشعار کی صورت میں بیان کر کے ہماری غیرت کو جگایا کرتے. وہ کہتا میں باہر نکلا نا کل، جو بے پردہ نظر آئیں چند بیویاں، میں باہر نکلا تو چند عورتیں بے پردہ نظر آئیں. تو کہتا اکبر غیرت قومی سے زمین میں گڑ گیا. کہتا میں تو غیرت کے ہمارے زمین میں گڑ گیا. مسلمان عورتیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی روحانی بیٹیاں، یہ بے پردہ ہو، غیر محرم ان کو دیکھیں اور ان کے دلوں کے اندر برے جذبات آئیں. کیا معاشرہ ہے یہ؟ معاشرہ مجھے گوارا نہیں ہے. قومی غیرت سے میں زمین میں گڑ گیا. تو کہتے پھر میں نے پوچھنے کی جسارت کی، وہ تمہارا پردہ کیا ہوا؟ تمہارا پردہ کدھر چلا گیا؟ تو کہتے وہ عورتیں جواب دینے لگی کہ وہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا. وہ ہمارا جو پردہ وہ مردوں کی عقل پہ پڑ گیا. اگر ہمارے مردوں میں عقل ہوتی، ہمارے مردوں میں غیرت ہوتی، تو وہ کبھی ہمیں بے پردہ باہر نہ آنے دیتے. اصل میں جس گھر کی عورت بے پردہ ہے یا ایسا مظاہرہ کرتی ہے جو غیرت کے خلاف ہے، تو سب سے پہلے اس گھر کے مرد کی غیرت پہ سوال اٹھتا ہے. وہ کہاں ہے؟ اس کی غیرت کہاں سوئی ہوئی ہے؟ وہ ایکشن کیوں نہیں لیتا؟ اللہ اکبر. تو مردوں کی طرف سے یہ نرمی آتی ہے، یہ کام خراب ہوتا ہے، جس سے عورتوں کو شے ملتی ہے اور پھر معاملہ آگے بڑھتا ہے. اس لیے میں نے بطور خاص اپنے مرد بھائیوں کو جہاں موجود ہیں، میری باتوں میں اگر کوئی سختی ہے اللہ کے لیے معاف کیجیے، لیکن درد دل سے یہ کہہ رہا ہوں، میں اور آپ سب کھلی آنکھوں سے اپنے معاشرے کا مشاہدہ کر رہے ہیں، اور معاشرہ جس تیزی کے ساتھ بگاڑ کی طرف جا رہا ہے وہ بہت دل دکھانے والا معاملہ ہے. یہ اللہ اکبر جو مغربی ایجنڈا نادانستہ طور پہ ہمارے ملک کے اندر نافذ کیا جا رہا ہے، یہ ہمارے لیے قطعاً قابل قبول نہیں ہے. اگر ہم نے اس کے خلاف آواز نہ اٹھائی، اگر ہم نے اپنے گھروں میں یہ جو چھپے ہوئے چور ہیں سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کی صورت میں، موبائلوں کی صورت میں، اگر ہم نے اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس نہ رکھا، اگر ہم نے ان کے اوپر توجہ نہ کی، تو پھر ایک وقت آئے گا کہ معاملہ ہمارے ہاتھ میں نہیں رہے گا. اس لیے اللہ کے لیے جاگیے، آنکھیں کھولیے، ہوش میں آئیے، اور اللہ اس کے رسول نے مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے جو قواعد، جو قوانین، جو اصول بیان کی ہیں ان کی پاسداری کیجیے، اور اپنے معاشرے کو شرم و حیا والا بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کیجیے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اسلامی کلچر اور اسلامی ثقافت کی احیاء کے لیے ہمیں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو گھرانے ایسے ہیں، جو میرے بھائی یہاں پہ موجود ہیں، جن کی گھر کی خواتین بے پردہ ہیں، پردے کا اہتمام نہیں کرتی، میں اللہ سے دعا گو ہوں اللہ میرے ان بھائیوں کو یہ توفیق عطا فرمائے وہ اپنے گھروں میں اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے پردے کا اہتمام کروا سکیں. اور جو میری بہنیں یہ درس سننے کے لیے آئی ہیں اور شریعت کے ان احکام کی وہ پابندی نہیں کرنے والی ہیں، اللہ ان کو بھی توفیق دے کہ وہ اسلامی کلچر اور ثقافت کو اپنا کر کے باحیا اور باحجاب ہو جائے. وما علیہ الا البلاغ. باہر رشتے کون کون سے ہیں؟